الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت والا مہینہ عزت والے مہینے کے لیے ہے، اور ادب کے لیے ہے، اور جس نے تم پر زیادتی کی ہے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی کہ اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈر رکھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا گیا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اپنے آقا مولا کی معیت میں عمرہ کرنے کے لیے سفر اختیار کیا، جب احرام باندھا تو ان کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کفار کا کیا اعتبار، وہ کسی وقت بھی حملہ کر دیں اور ہمیں تکلیف پہنچائیں تو ہم اس وقت کیا کریں گے؟ ہم تو حدود حرم کی عزت، احتیاط اور ادب کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہاں جنگ تو کیا، ایک مچھر کو مارنا، گھاس کے ایک تنکے کو کاٹنا بھی گناہ سمجھتے ہیں، تو اگر انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ بندھے ہوئے قتل ہوں گے؟ جب مقابلہ ہوگا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مالک الملک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا یہ خدشہ دور فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کرے تم بھی اس کے ساتھ جنگ کرو، اور اگر حرم کے اندر وہ تم کو ماریں تو تم بھی ان کو مارو، اور ایسا مارو کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، کیونکہ فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور فرمایا کہ زیادتی نہ کرنا، زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ہاں اگر وہ ماریں تو ان کو قتل کرو اور ان کو نیست و نابود کرو، اور اس پاک سرزمین کو ان کے پلید وجودوں سے بالکل پاک کر دو، لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی ارشاد پاک کا یہ حصہ بھی ہے جو حکم آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ سارے عرب خواہ وہ مسلمان تھے یا دوسرے کسی مذہب سے تھے، جس طرح حدود حرم کو عزت والی جگہ سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہاں قتل و غارت اور جنگ منع ہے، اسی طرح 4 مہینوں کو یعنی مقدس مہینے سمجھا جاتا ہے، اور ان میں جنگ، قتل و غارت وغیرہ منع تھا۔ وہ مہینے محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحج ہے۔ اب جو اعلان ہوا کہ حدود حرم کے اندر تمہیں اگر کوئی چھیڑے یا تمہارے ساتھ قتال کرے تو تم بھی اس طرح اس کے ساتھ قتال کرو، ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دی گئی کہ بے شک حدود حرم ادب والی جگہ ہے اور وہاں جنگ منع ہے، لیکن چونکہ جان کی حفاظت فرض ہے اور دین کی حفاظت فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حفاظت فرض ہے، اس لیے تم اس فرض کو پہلے سامنے رکھنا اور پھر باقی سب آداب کا خیال رکھنا۔ اس لیے اگر وہاں کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود کی بے حرمتی کرے اور مسلمانوں کی، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی جانوں کو خطرہ ہو تو پھر تم اس بات کا پہلے لحاظ رکھو کہ اس خطرے کی تم مدافعت کرو اور اس خطرے کو دور کرو، اور ایسے پلید اور ناپاک اجسام کو اس سرزمین سے پاک کرو جو اس سرزمین کی بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ ارشاد بھی ہوا کہ اگر یہ مہینہ حرمت والا بھی ہو، ادب والا بھی ہو، یعنی جو آپ کو اوپر بتائے گئے ہیں، اگر ان میں سے بھی ہو، تب بھی تم یہی عمل کرنا کہ ان مہینوں کے اندر جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اور تمہیں اپنی جانوں کا خطرہ ہو تو تم نے ان کے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے۔ اگر وہ تم کو ماریں تو تم نے ان کا لحاظ نہیں رکھنا کہ ہاتھ باندھ کر کے ان سے قتل ہو جاؤ، یا پھر اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل ہوئے دیکھو، یا اسلام کا خطرہ دیکھو تو پھر تم اس طرح خاموش رہو، بلکہ تمہیں عقل سے کام لینا ہے اور تم نے فوراً ان لوگوں کو بھی اسی طرح مارنا ہے، بلکہ ان لوگوں کو اس دنیا سے بالکل مٹا دینا ہے۔ عام مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ارشاد پاک جنگ کے لیے، جہاد کے لیے پہلا حکم ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ یہ جنگ کے لیے پہلا حکم ہے لیکن جہاد کے لیے پہلا حکم نہیں، کیونکہ یہ ارشاد پاک 7 ہجری میں نازل ہوا۔ بدر، احد اور خندق کی جنگیں اس سے پہلے ہو چکی تھیں۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت نازل ہوا تھا، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت تھی کہ تم لوگوں نے کفار کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کی اور جن سے اسلام کو خطرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندگان کو خطرہ ہے، کیا تعلق رکھنا ہے ان سے۔ پہلے ہی آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ مالک الملک نے اپنی مخلوق کو
اپنا بندہ بنانے کے لیے کس طرح ہدایتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلی ہدایت یہ کہ عقیدہ درست کرو، پھر اپنے مال درست کرو، پھر وہ مال کیا کیا ہیں، پھر وہ مال درست کرنے کی ہمت و طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنی بشریت کو مغلوب کرو اور روحانیت کو غالب کرو، جس کے لیے تم روزے رکھو۔ اور پھر یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا کہ یہ سارے مشکل کام اور ناممکن کام جو ہیں انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ یہ سارے کام کرنے کی طاقت انسان اسی وقت رکھ سکتا ہے جب اس کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی ہے۔ وہ نور نبوت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ساری مخلوق وہ نور لے کر چلے اور زندگی کا سفر سلامتی ایمان کے ساتھ طے کرے۔ جو وہ نور حاصل کر لیتے ہیں وہ اس طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ اس کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے مختلف واقعات آپ کے سامنے بیان کر کے کیا گیا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مشکل وقت میں بھی صبر کیا، اور کس طرح ہمت اور جرأت سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر قربانی دینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھا۔ یہ سلسلہ ہدایت بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم نے جو زندگی دنیا میں گزارنی ہے تو تمہیں ہر قسم کی مشکلات اور واقعات اس میں پیش آئیں گے، کیسے کیسے سخت دشمن آئیں گے، کیسے کیسے چلاک لوگوں سے تمہیں واسطہ پڑے گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے تم نے ان کے ساتھ بھی عقل سے اور سمجھ سے معاملہ طے کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ ان کی باتوں میں آ کر خود بھی مارے جاؤ اور اسلام کو بھی نقصان پہنچاؤ اور اس طرح خاموش رہو کہ یہ جگہیں عرب کی ادب والی جگہیں تھیں، یعنی حدود حرم کی تھی۔ یہ مہینہ ادب والا تھا، اس لیے ہم نے تلوار نہیں اٹھائی اور ہم مارے گئے اور ہمارے بھائی بھی مارے گئے اور اسلام کو بھی نقصان ہوا۔ تم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلی چیز کون سی ہے جس کا ادب ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا تعلق اور حکم ہے جس کا ادب ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے وہ کسی جگہ پر بھی واجب القتل ہیں، ان کا کوئی لحاظ اور ادب نہیں ہے۔ سامعین کرام، اگر تاریخ ہٹا کر دیکھی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کو جہاں بھی اور جب بھی کوئی نقصان پہنچا ہے تو وہ مسلمانوں کی اپنی غلط فہمی کی وجہ سے پہنچا ہے۔ انہوں نے صحیح لائے عمل اختیار نہیں کیا اور ان کے اندر سے ہی ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے منافقت بھی کی، تخریب بھی کی اور ان کے اتحاد کا شرازہ بکھیر دیا اور ملت اسلامیہ کو ایسا نقصان پہنچایا کہ صدیوں تک اس کی تلافی نہیں ہو سکی۔ اس لیے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے تو پھر انہیں لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ضروری تھا، اور اگر وہ مانتے تو کبھی شکست نہ کھاتے بلکہ ہمیشہ فتح یاب ہوتے اور سرخرو اور سرفراز ہوتے۔ تاریخ ان اسباق سے جو ہمیں ہدایت بخشتے ہیں اور جن کے ذکر اسی وجہ سے قرآن پاک میں بھی آئے ہیں اور حدیث پاک میں بھی آئے ہیں اور بعد کی تاریخ میں بھی آئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا عقل مندی کی بات ہے، اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے۔ تاریخ کے وہ سارے واقعات جو ہیں ان میں سے اگر ایک ہی واقعہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو آپ کو اس بات کی وضاحت مل جائے گی اور یہ حقیقت روز روشن کی طرح آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ آپ کو کس طرح صحیح راستہ اختیار کرنا ہے اور دوسرے کی باتوں میں نہیں آنا۔ آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور منافقین کی ہدایت کیا ہے اور ہم نے کس پر چلنا ہے اور ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان اب اتنی عقل نہیں رکھتا اور نہ وہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ سمجھ لے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے اور کس راستے پر ہم نے چلنا ہے اور کس راستے پر ہم نے نہیں چلنا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے امام وقت کی اطاعت کی جائے۔ امام وقت جو ہوتا ہے وہ یہ چیز بتا سکتا ہے کہ یہ راستہ تمہارے لیے صحیح ہے اور یہ راستہ تمہارے لیے غلط ہے، اس پر چل کر تمہیں نقصان ہوگا، اور جن لوگوں نے امام کی اطاعت نہ کی وہی لوگ شکست خوردہ ہوئے، اس لیے کہ جو مردود اور منافق تھے انہوں نے ہمیشہ مخلوق خدا کو ایمان کے خلاف ہی مغالطے میں ڈالا اور بے ادب بنایا، جس کی وجہ سے ان کا شرازہ بکھرا اور وہ ذلیل و خوار ہوئے اور ان پر تکلیفیں اور مشکلیں آئیں۔ ان تاریخی واقعات میں سب سے معتبر واقعہ حضرت علی کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو منافقت آپ پر واضح ہو جائے گی اور یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ جس طرح حضرت عثمان شہید ہوئے اور حضرت علی خلیفہ برحق ہوئے، آپ کی خلافت جس وقت قائم ہوئی
تو معاویہ کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ اس وقت لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ اتحادی غلطی ہے۔ بعض صحابہ نے اتحادی غلطی کو توڑ کر حضرت علی سے جنگ شروع کر دی، جن کا مطالبہ تھا کہ حضرت علی نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ کیوں نہیں لیا۔ اس لیے انہوں نے حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی۔ مگر جب انہیں یہ علم ہو گیا کہ یہ بات غلط تھی اور حضرت علی صحیح راستے پر تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے بڑا فتنہ ختم کیا جائے، پھر چھوٹے فتنوں سے نمٹا جائے، اور یہی طریقہ امن قائم کرنے کا تھا، انہوں نے حضرت علی کی طرف رجوع کر لیا۔ لیکن وہ لوگ جو اسلام کی خدمت نہیں چاہتے تھے اور جو اتحادی غلطی پر نہیں تھے بلکہ اپنی نفسانی اغراض کے شکار تھے، انہوں نے اس بات کو نہ مانا اور نہ حضرت علی کی طرف رجوع کیا اور نہ ہی حضرت علی کی خلافت کو مانا، بلکہ جنگ کو ہی اور زیادہ بھڑکایا اور اس میں حضرت علی کی خوب مخالفت کی، جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب معاویہ کی حضرت علی سے جنگ ہوئی اور اس خوفناک جنگ کے بعد معاویہ کی فوج کو شکست ہوئی، تو اس وقت پھر یہی سمجھ والی بات چلی اور معاویہ کی فوج نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، ہم تو نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے قرآن پاک کو نیزوں پر اٹھا لیا اور شور برپا کر دیا کہ ہمارے درمیان اب قرآن پاک فیصلہ کرے گا۔ حضرت علی نے اس وقت یہ حکم دیا کہ یہ لوگ چلاکی کر رہے ہیں، یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ قرآن کا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ امام وقت کا حکم مانو، بے شک ایک حبشی بھی حاکم ہو جائے تو اس کے خلاف بھی بغاوت مت کرو، اور باغی جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ قرآن کے حکم کے مطابق میں برحق راستے پر ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہوں۔ میرے خلاف جو بغاوت کی جا رہی ہے، اس کے لیے یہ قرآن پاک کا کون سا حکم تلاش کر رہے ہیں؟ یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ مسلمان ہمیشہ دھوکے میں آتے ہیں، اس وقت بھی دھوکے میں آ گئے اور سب لوگوں نے اپنی تلواریں میانوں میں رکھ لیں۔ حضرت علی کی طرف سے ثالث مقرر ہوئے اور معاویہ کی طرف سے بھی مقرر ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشری بوڑھے آدمی تھے۔ عمر بن عاص نے انہیں اکیلے جا کر کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ لوگ ان دونوں سے خفا ہیں اور دونوں آپس میں جنگ کرتے ہیں، اس لیے ہم دونوں کو ہٹا دیتے ہیں اور تیسرا آدمی مقرر کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اشری ان کی باتوں میں آ گئے اور یہ بات مان لی۔ جب مسجد میں جا کر اعلان کا وقت ہوا تو ابو العاص نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، ممبر پر کھڑے ہو کر پہلے آپ اعلان کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشری نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ چونکہ لوگ تنگ ہیں اور معاملات سلجھ نہیں رہے تو میں اپنی طرف سے حضرت علی کو موقوف کرتا ہوں، یعنی خلافت سے ہٹاتا ہوں۔ جب ابو عمر بن عاص کی باری آئی تو انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ معاویہ کو مقرر کرتا ہوں، وہی امیر وقت ہیں۔ یہ سن کر شور مچ گیا، گڑبڑ ہو گئی، کسی کی بات کی کوئی سمجھ نہ آتی تھی، لیکن جنگ کا رخ ہی بدل گیا اور اس طرح حضرت علی کی جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی اور مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچا کہ صدیوں تک اس نقصان کی تلافی نہیں ہوگی۔ تاریخ کا یہ سیاہ باب اسلام کو لپیٹ کر سالوں سال چلتا رہا اور وہ فیوزات رسول، وہ نسبت رسولی، وہ خلافت برحق اور دین، وہ اسلام، دنیا داری، بادشاہت، خلاف سنت امور میں اور تمام قسم کے اختلافات میں بدل گیا اور مسلمان صدیوں تک اس کا شکار رہے اور اس نظریے کا شکار آج تک مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ دین سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر لوگ اس وقت سمجھتے کہ حضرت علی برحق ہیں اور جو حکم دیتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے تو اس وقت اس فتنے کا فیصلہ ہو جاتا اور مسلمانوں کو وہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو آج انہوں نے دیکھا یا کربلا کے وقت دیکھا۔ دیکھو کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کا عمل اور ہوتا ہے اور سمجھ اور ہوتی ہے، اس لیے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور رضا کس میں ہے اور صداقت اور سچائی کدھر ہے۔ لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محروم ہوتے ہیں ان کے سامنے ہمیشہ نفسانی اغراض و مقاصد اور اپنی خواہشات ہوتی ہیں اور اندھیرے میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں اور ہمیشہ وہ غلط راستے پر چلتے ہیں۔
کربلا کا واقعہ دیکھ لیں کہ کس طرح نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی مختصر جماعت نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے دین کے لیے اپنے جانوں کے ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی۔ لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محروم تھے وہ ایک طرف نمازیں بھی پڑھنے والے تھے اور انہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، وہ حاجی بھی تھے، وہ عابد بھی تھے، لیکن انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ کو ماں بچوں کے شہید کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت خرید لی۔ سامعین کرام، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں صحیح زندگی گزارو، منافقین کی باتوں میں نہ آؤ، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچ جاؤ، تو اپنی عقل پر بھروسہ مت کرو بلکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ اپنے دل و دماغ کو نور نبوت سے روشن کرو تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی بات اچھی ہے اور کون سی بات صحیح ہے۔ اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دولت ہے جو ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جن کے سینے پاک ہوتے ہیں اور سینے پاک اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اس لیے اس محفل کو منعقد کیا جاتا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے۔ کوئی سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں، وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اور پھر انہیں صراط مستقیم کا بھی علم ہو جائے اور اس راستے کا بھی پتہ چل جائے کہ جو جہنم کی طرف اور رسوائی و تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور اسی طرح وہ ہر مصیبت اور ہر تکلیف سے دور ہو کر دونوں جہانوں میں سرخروئی اور سرفرازی حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔